أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ اور ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی عنایت اور مہربانی سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار، ان گنت اور لا تعداد۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی ذریعے سے اللہ عز و جل کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا بھی نہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی ایک ایک نعمت کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ عز و جل ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے ملی ہوئی چھوٹی بڑی سب نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی ان ساری نعمتوں کے تعلق سے دل میں یہ اقرار کرے، اعتراف کرے، یہ سب نعمتیں میرے رب کی طرف سے ملی ہیں، میرے رب کی طرف سے ملی ہیں۔ دل سے اس بات کا اقرار کرے، اعتراف کرے، اور زبان سے بھی اس بات کا ذکر کرے کہ یہ نعمتیں میرے رب کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، کسی دوسرے انسان کی طرف سے یا کسی مخلوق کی طرف سے نہیں۔ پھر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، یعنی جہاں اللہ چاہتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، ایسی جگہوں میں ان نعمتوں کا استعمال کرے۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو اس کی ساری نعمتوں کی صحیح معنی میں قدر کرنے، صحیح طور پر شکر ادا کرنے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 30 پر 6، جس میں اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اور اس آیت کے تعلق سے مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں 10 یا 11 احکام دیے ہیں، 10-11 حکم اللہ رب العزت نے اس میں دیا۔ آئیے اس آیت کی روشنی میں آج کے اس خطبے میں کچھ سنیں گے، اور خاص طور پر پڑوسی، ہمسایہ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو باتیں بتائی ہیں اور ان کی تشریح اور وضاحت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں، چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ عز و جل اس آیت کریمہ میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی مخلوق کو شریک نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کرو، بہترین معاملہ اور برتاؤ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین معاملہ ان کے ساتھ کرو۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ، وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ بالغ نہیں ہوئے بلکہ چھوٹے ہیں، تو ایسے یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرو۔ والمساکین، فقیر فقراء، لاچار، جنہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی کمی ہے، مال کی کمی ہے،
جس کی وجہ سے وہ پریشانی اٹھاتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، تو ایسے لاچار، بےکس، مسکین، فقیر، ضرورت مندوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ والجار ذی القربہ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والجار الجنب، غیر رشتہ دار، جو جس سے آپ کا رشتہ نہیں، خونی رشتہ نہیں ہے، غیر رشتہ دار پڑوسی، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اڑوس پڑوس میں رہنے والا دوست، اڑوس پڑوس میں رہنے والا ساتھی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ، جو اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں پہنچے ہیں یا دوسرا علاقہ چھوڑ کر ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہیں، انہیں رہنمائی کی ضرورت ہے، انہیں آپ کی ہمدردی اور تعاون کی ضرورت ہے، تو ایسے مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری چیز، وما ملکت ایمانکم، اور وہ نوکر اور نوکرانیاں، وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے ماتحت ان کی زندگی ہے۔ وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ جو بات بتا رہا ہے، ہم سب کو دونوں کان کھول کر سننا چاہیے اور اس بات کو دل میں، دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ رب العزت پسند کرتا نہیں فخر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے انسان کو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، گھمنڈ کرنے والے انسان کو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح فخر کرنے والے کو، اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والے، مرد ہوں عورتیں ہوں، اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ محترم حاضرین، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے اتنے سارے احکام دیے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ہم اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو ہم میں سے ہر مسلمان مرد، اسی طرح ہر مسلمان عورت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان سب باتوں کو اور تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ معلوم کریں اور ان پر عمل کریں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نجات اور کامیابی کا سامان ہمارے لیے ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات اور کامیابی کا سامان ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل نے اس آیت میں سب سے پہلے صرف اسی کی بندگی اور اطاعت کا حکم دیا، اور اسی کی وضاحت کے لیے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم صرف اسی کی اطاعت کرنا، اسی کی بندگی کرنا، اس کی بندگی اور اطاعت میں کسی کو بھی، چاہے وہ وقت کا نبی ہو، وقت کا ولی ہو، فرشتہ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ عز و جل کی بندگی اور عبادت کے معاملے میں ہم ان مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ کسی کو اللہ کی عبادت و بندگی کا کوئی بھی حصہ، عبادت کی کوئی بھی شکل ہم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ملا کر کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں کریں گے۔ اللہ عز و جل بڑی تاکید کے ساتھ فرماتا ہے، اور اتنی تاکید کے ساتھ بولنے، بتانے اور بار بار بولنے بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان کر دیا، جو آدمی شرک کرے گا، یعنی عبادت اور بندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اطاعت اور بندگی کرے گا، یا اللہ کے ساتھ کسی کی اطاعت اور بندگی کرے گا، اللہ عز و جل ایسے آدمی کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اگر اسی شرک کی حالت میں
اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا، تو ایسے آدمی کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سب رسولوں کی زبانی، سب آسمانی کتابوں میں سب رسولوں کی زبانی یہ بتا دیا کہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں، شرک کے ساتھ مرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العزت شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کی بخشش نہیں کرتا، ہاں اس کے شرک کے علاوہ، شرک جیسے بڑے اور عظیم گناہ کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں، اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتا ہے، اللہ عز و جل اس پر جنت کو حرام کر دیتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، والعیاذ باللہ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس مشرک آدمی کا ٹھکانہ، اس مشرک مرد کا، اس مشرک عورت کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ جہنم ہو جائے گی۔ اور ظالم یعنی شرک کرنے والے مرد ہو، عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ عز و جل انہیں ظالم کہتا ہے، اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کی مدد کرنے والا، ان کو مدد دینے والا، ان کا تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کے سلسلے میں ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ عز و جل کی کریں گے، نہ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کریں گے، نہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کریں گے۔ اللہ عز و جل نے اطاعت و بندگی کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور دوسری آیتوں میں اور تفصیل کے ساتھ ماں باپ دونوں ہوں تو دونوں کی اطاعت و فرما برداری، اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہیں تو ان کی اطاعت و فرما برداری، اور ان کے حق میں وہ دعا جسے ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے سکھایا ہے یہ دعا اپنے ماں باپ کے حق میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس آیت میں جو آج کے جمعے کا، آج کے خطبے کا موضوع ہے وہ پڑوسی کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں والجار ذی القربہ، رشتہ دار پڑوسی، دوسرا غیر رشتہ دار پڑوسی، اور قریب رہنے والا دوست، اڑوس پڑوس میں رہنے والا دوست، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے، اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرنے کے اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ جہاں تک اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، اچھا تعلق رکھنے کی جو بات ہے، یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اس میں مذہب کو تعلق نہیں ہے، مذہب کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ، آس پاس رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں، یہ انسانیت کی بنیاد پر ہے، انسان ہونے کے ناطے ہے۔ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے رشتہ دار ہو سکتا ہے رشتہ دار نہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی آپ کا رشتہ دار ہو، غیر مسلم کافر آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، نصرانی آپ کا رشتہ دار پڑوسی ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی یہودی بھی آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا دشمن بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے یعنی صاف الفاظ میں آپ کا پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔
آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تو بہت سی باتیں بتائی ہیں، چند باتیں ہم ذکر کریں گے کیونکہ وقت کا بھی تقاضا، وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ نبی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بار بار وصیت کی، سختی کے ساتھ تاکید کی، بولا، بتایا کہ آپ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اچھا سلوک کیجیے۔ اور اتنی بار تکرار کے ساتھ بار بار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم جبرائیل علیہ السلام دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ کہیں آگے چل کر پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، یعنی مال میں مرنے کے بعد اسے حصے دار بھی بنا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات اس طرح فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مجھے تو لگا کہ وہ آگے چل کر وارث بھی بنا دیں گے پڑوسی کو۔ الغرض دین اسلام میں انسان ہونے کے ناطے، انسان ہونے کی بنیاد پر اڑوس پڑوس میں جو بھی ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں، راوی جو مختلف قسم کے الگ الگ راوی ہیں مگر الفاظ سب کے ملتے جلتے ہیں، اور یہ حدیث امام بخاری کے پاس ہے، امام بخاری کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے، جس میں یعنی مشترک طور پر ملا جلا جو لفظ ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یعنی ایک نہیں، دو نہیں بلکہ تین مرتبہ تکرار کے ساتھ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پریشان، حیران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز آخر کیوں؟ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی شرارت سے، جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہیں رہتا، یعنی وہ آدمی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرما دیتے، بغیر قسم کھائے، بغیر اللہ کا نام لیے بول دیتے تو بھی آپ کی بات کافی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ قسم کھا کر آپ کہتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پڑوسیوں کے تعلق سے بہت باتیں بتائی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں الجار کسے کہتے ہیں، جار کسے کہتے ہیں، پڑوسی کسے کہتے ہیں۔ ہم عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بازو میں دائیں بائیں جو گھر ہے بس وہی ہمارے پڑوسی ہیں، نہیں، بلکہ پڑوسی کا مفہوم اس سے زیادہ عام ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے گھر کے دائیں بائیں اور پھر اور دور تقریباً صحابہ اور تابعین کے درمیان پڑوسی کا جو مفہوم تھا تقریباً 40 گھر تک، 40 گھروں تک وہ پڑوسیوں کا مفہوم رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، میرے پاس 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑوسی تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ الغرض آپ کے گھر کے حساب سے جو آس پاس رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں سامنے رہتے ہیں، یہ تو آپ کے پڑوسی ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی آپ کی کمپنی ہے، آپ کا کھیت ہے، اسی طرح آپ کی جگہ ہے۔ الغرض کچھ بھی ہو آپ کی ملکیت میں، آپ کی پراپرٹی کے طور پر کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کے آس پاس اغل بغل میں رہنے والے وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اسی طرح مختصر وقت یعنی سفر کے دوران، چاہے بس کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، فلائٹ کا سفر ہو، آپ کے بازو جو مسافر بیٹھتا ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس کے بھی آرام کا آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، صحیح معنی میں اللہ عز و جل کی بتائی ہوئی باتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معلوم کر لیں اور دین اسلام کے اس حکم پر عمل کریں، تو بتائیے کیا ہم صحیح معنی میں اسلام کی دعوت دینے والے، اسلام کا پیغام دوسروں کو پہنچانے والے ہو جائیں گے؟ ضرور، اگر ہم صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات کو جانیں گے، اپنائیں گے اور اس پر ان پر عمل کریں گے تو ہم صحیح معنی میں اسلام کے سفیر ہوں گے، صحیح معنی میں اسلام کے داعی ہوں گے، صحیح معنی میں اسلام کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مسلمان اپنے پڑوس میں رہنے والے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کے درپے ہیں، کسی بھی طرح، حتیٰ کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے جس کی جڑیں پڑوس کے دیوار کو نقصان پہنچاتی ہے، پڑوس کے دیوار کے لیے خطرہ بنتی ہے، یا وہ درخت پھلدار ہے، اس پھلدار درخت کی وجہ سے دوسرے جانور اور پرندے بار بار آتے ہیں، پڑوس کو تکلیف ہوتی ہے، اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا ذمہ ہے، آپ کا فرض ہے کہ اے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی ایسی چیز، ایسا درخت اور ایسی تمام چیزوں کو دور کریں، کیونکہ آپ پر آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ اس طرح کی کوئی چیز یا درخت یا کوئی چیز رکھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، آواز کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے گھر سے نکلنے والی بدبو، آپ کے گھر سے نکلنے والی کسی بھی چیز سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، اچھا معاملہ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے اس عمل کے بارے میں، اپنی اس غلطی کے بارے میں سوچئے، آخر کب تک آپ غلطی کرتے رہیں گے؟ اور ایک بات بھی ذہن میں رکھیے، جہاں تک پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوسروں دیکھیے ہمارے پاس حقوق کی تقسیم ہے، ایک تو اللہ کے حق، اللہ کے حقوق ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حق میں، اللہ کے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے، اللہ رب العزت الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کرے، جس کی چاہے گرفت کرے اور سزا دے۔ مگر جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے آپسی حقوق کا معاملہ ہے، کوئی بھی آدمی، مسلمان مرد ہو کہ عورت، تکلیف دے، پڑوسیوں کو تکلیف دے، تو یہ معاملہ بندوں کے آپس کے حق سے تعلق رکھتا ہے۔ بندوں کے آپس کے تعلق میں جو آدمی غلطی کرے، گناہ کرے، تو ایسی غلطی اللہ عز و جل بھی معاف نہیں کرتا، جب تک وہ بندہ اس بندے سے، جب تک وہ بندہ اپنے پڑوسی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے،
اللہ عز و جل اس معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ اپنی جگہ نمازی ہیں، اپنی جگہ آپ پرہیزگار ہیں، آپ اپنی جگہ نفل عمرے سال میں کئی بار کرتے ہیں اور بار بار نفل حج کرتے ہیں، الغرض ساری نیکیاں آپ کرتے ہیں، مگر حقوق العباد میں، بندوں کے آپسی حقوق میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور آپ اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، ان سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ عز و جل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کی نیکیاں تو قبول ہیں، آپ کی نیکیاں، ان کا اجر و ثواب آپ کے دفتر میں رہے گا، مگر قیامت کے دن وہ نیکیاں، وہ اجر، وہ ثواب آپ کے کام نہیں آئیں گے، بلکہ آپ نے دنیا میں جن جن کا حق مارا ہے، جن جن کا حق چھینا ہے، جن جن کو آپ نے تکلیف دی ہے، وہ لوگ آئیں گے اور اللہ کے پاس فریاد کریں گے اور آپ کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت مظلوموں کے گناہ آپ کے سر پر ڈالے گا، اور آخر کار اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو کھینچو اور جہنم میں پھینک دو۔ نسأل اللہ العافیہ والعیاذ باللہ۔ کتنا برا انجام ہوگا۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر بندوں کے حقوق کا خیال کیجیے۔ آس پاس جو رہتے ہیں، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، انسان ہونے کے ناطے وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دین اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس ایسی اچھی باتیں نہیں ہیں، اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو اس کی تکلیف برداشت کرنا چاہیے، ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جہاں دوسروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح دوسروں کی طرف سے کوتاہی ہو، غلطی ہو، صبر کرنے اور تحمل کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ لہذا صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے، بلکہ نماز بھی دین کا حصہ ہے، عبادت کی ایک شکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے جو حقوق ہیں، چاہے پڑوسی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، ان حقوق کو ادا کرنا کب ادا کریں گے؟ جب آپ معلوم کریں گے ان حقوق کو ادا کریں گے، ادا کرنے کی صورت میں آپ کی عبادتیں آپ کے کام آئیں گی، آپ کی نیکی آپ کو کام آئے گی، ورنہ آپ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، صحیح یاد رکھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔